وہ کون سی چیز ہے جو ایک فلم کو واقعتاً یادگار بناتی ہے؟ کیا یہ کہانی، اداکاروں کی پرفارمنس، یا پھر سب سے بڑھ کر وہ پیغام جو ہم کریڈٹ رول کے بعد تادیر سوچتے رہنے پہ مجبور ہوتے ہیں؟ اسی تناظر میں آج ہم ایک ہندوستانی فلم صرف ایک بندہ ہی کافی ہے کا گہرائی سے تجزیہ کرنے والے ہیں، جس میں یہ تمام عناصر یکجا کر دیے گئے ہیں۔ فلم ایک بندہ ہی کافی ہے ہمت، یقین اور فرد واحد کی طاقت کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ فلم کے ٹائٹل سے واضح ہے کہ اکثر وہ ایک فرد ہی ہوتا ہے جو اپنے عزم، ہمت اور یقین محکم کے ذریعے ارتعاش پیدا کرتے ہوئے تبدیلی کا علم بلند کرتا ہے، کیونکہ عام لوگ تو یکسانیت اور بھیڑ چال کو فالو کرتے ہوئے تبدیلی سے عاری ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہی تو کہا جاتا ہے where all think alike no one thinks great، یعنی جہاں سب کی سوچ ایک جیسی ہو وہاں کبھی کوئی نئی سوچ جنم نہیں لیتی۔ اپورو سنگھ کارکی کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم دراصل حقیقی واقعات پر مشتمل ہے، جس میں ہندوستان کے بہت بڑے مذہبی علماء میں سے ایک آسارام بپو نے ایک 16 سالہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس مذہبی شخص کے کروڑوں ماننے والے تھے، جن میں حکومتی اور میڈیا کے نمائندے اور انتظامی و قانونی افسران بھی شامل تھے۔ یوں یہ شخص انتہائی طاقتور تھا۔ جیسا کہ تیسری دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے، اس کیس کو تقریباً دبا دیا گیا، گواہوں اور شہادتوں کو غائب کر دیا گیا۔ یوں اس واقعے پر مذہب کی ایسی گرد چڑھائی گئی کہ کوئی ایک فرد بھی اس واقعے کا ذکر کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک کرشمہ ہوا، اور یہی وہ بات ہے جو ہندوستان کو پاکستان جیسے معاشرے سے ممتاز اور منفرد کرتی ہے۔ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ بارڈر کے اس پار کم از کم ایک ایسی آواز موجود ہوتی ہے جو انتہائی طاقتوروں کے سامنے لگاتار علم بغاوت بلند کرتی سنائی دیتی ہے۔ اس بار یہ آواز ایک غیر معروف وکیل کی شکل میں سامنے آئی، جس نے سرکاری اور نجی سطح پر انتہائی مشہور لیکن خباثت میں لٹھڑے ہوئے اس نام نہاد بابا کو عدالت اور عوام کے سامنے ننگا کر دیا۔ اس وکیل کا نام پونم چند سولنکی المعروف پی سی سولنکی ہے، اور اس فلم میں یہ کردار منوج باجپائی نے نبھایا ہے، جبکہ ملزم جو بعد میں مجرم ثابت ہوا اس وقت جودھ پور جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے، جو کہ ان جیسے نام نہاد بابوں کی اصل جگہ ہے، یعنی کال کوٹری۔ یہ فلم دیکھنے کے لائق ہے، خاص طور پر پی سی سولنکی کی محنت، اسے درپیش مشکلات اور اس کا طریقہ کار۔ اس طرح کے انقلاب پسندوں کو ضرور دیکھنا اور پرکھنا چاہیے۔ چونکہ اس فلم کا مرکزی ملزم ایک مذہبی لیڈر تھا جو اپنے جرم کو مذہب کی آڑ میں چھپا رہا تھا، اس لیے منوج باجپائی نے رامائن سے رام، سیتا اور راون سے متعلق واقعہ بیان کرتے ہوئے واضح کیا کہ گناہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا، جسے ہم غلطی کہتے ہیں، جو کوئی فرد جان بوجھ کر نہیں کرتا، اور ایسی غلطیوں کی ہمیشہ معافی دی جانی چاہیے۔ نمبر 2، دوسرا گناہ وہ غلط عمل ہے جو ہم جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہیں، جیسا کہ کسی کی جان لینا یا کسی کو اغوا کرنا۔ اگر ان معاملات میں شریک شخص شرمندہ ہو اور معافی کی درخواست کرے تو اسے بھی معاف کرنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا گناہ وہ ہے جس کے اثرات کئی نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں اور آنے والی نسلیں اس میں جکڑی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جب یہ گناہ کوئی لبادہ اوڑھ کر یا بھیس بدل کر کیا جائے تو یہ اور بھی زہریلا بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ان ہولی شیپ بیکم دا ڈیول بیسٹ، یعنی مقدس شکل شیطانیت کو زیادہ بڑھاوا دیتی ہے۔ اس فلم میں بابا نے جو گناہ کیا وہ سادھو کی شکل میں کیا اور تمام اخلاقیات اور انسانیت کو بالائے طاق رکھا۔ وہ گناہ کی تیسری شکل کا مرتکب ہوا جو کہ ناقابل معافی تھا۔ اس فلم کا بغور تجزیہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پی سی سولنکی اخلاقی بقا کا استعارہ ہے، جو وقت کے فرعونوں سے ٹکراتے ہوئے دنیا بھر کے انسانوں سے مخاطب ہو کر انہیں جھنجھوڑتا ہے کہ آپ میں سے وہ کون ہے جو میری طرح اپنے اپنے معاشرے میں سچائی کا علم تھام کر اکیلے کھڑا رہنے کی جرات رکھتا ہے۔
جیسا کہ اس فلم کے عنوان سے واضح ہے، صرف ایک بندہ ہی کافی ہے۔ یہ فلم تاریکی کے عالم میں روشنی کی ایک کرن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا امپرفیکٹ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش کرنا ہی چھوڑ دیں۔ مطلب ہر ادارہ جو چاہے جتنا مرضی قابل بھروسہ ہو، اس پر سوالات کیے جا سکتے ہیں اور اس کے اندر موجود برائیوں کو سامنے لایا جا سکتا ہے۔ سولنکی جسے بارہا ڈرایا گیا، اس پر شک کیا گیا، اس کا مذاق اڑایا گیا، لیکن اس نے ثابت کیا کہ یقین محکم کے ساتھ کھڑا ایک شخص بھی باطل کی بنیادوں کو ہلا سکتا ہے۔ یعنی تمام طاقتوروں سے طاقتور وہ شخص ہے جو اکیلے ہی اپنے عزم کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ The strongest man is he who can stand alone۔ یعنی دنیا کا مضبوط ترین انسان وہ ہے جو اکیلے ڈٹے رہنے کی ہمت رکھتا ہے۔ فلم کے اختتام پر کورٹ روم میں سولنکی کی سپیچ اس فلم کی سنجیدگی کو اجاگر کرتی ہے۔ اس وقت سولنکی ایک وکیل ہی نہیں جو جج سے مخاطب ہے، بلکہ وہ ایک آدمی ہے جو تمام معاشروں سے بات کر رہا ہے، جو ہمیں یاد رکھنے کی تاکید کر رہا ہے کہ کبھی کبھی ایک شخص کی ہمت ہی انصاف کا بول بالا کر سکتی ہے۔ بعض اوقات ایک شخص ہی ڈیفرنس کریٹ کر سکتا ہے، لیکن اس سب کے لیے اس شخص کا باہمت، دلیر، اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے والا اور اس کی سچائی کے ساتھ گہری وابستگی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ فلم ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ اس شور بری دنیا میں اعلان کے لیے صرف ایک پختہ آواز ہی کافی ہے۔ اس فلم کے پس منظر میں وہ اخلاقی معیار ہے جو ہمارے خطے برصغیر پاک و ہند کی پیداوار ہے، جس نے صدیوں کی مسافت اور سینکڑوں نظریات کی ملاوٹ کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھا ہوا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، پاکستان میں جہاں ہر جگہ ہر ادارے میں ہمیں اسارام بپو جیسے بہروپیے یعنی احرام میں لپٹے ابلیس نظر آتے ہیں، جو اپنے آپ کو انٹچبل اور اس ملک کے لیے ناگزیر سمجھتے ہوئے لگاتار ظلم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے معاشرے میں ہمیں دور دور تک کوئی سولنکی نظر نہیں آتا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی کیس عدالت تک پہنچتا ہی نہیں اور دبی سسکیاں عدالت سے باہر ہی دم توڑ دیتی ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں، اب لگتا یوں ہے کہ ہماری عدالتوں میں موجود ڈیمی گاڈز، ججز، اسارام بپو جیسے روپ دھارے براجمان ہیں۔ انصاف دینے والے جب خود ہی بے انصافی اور بہروپیت سے کام لینا شروع کر دیں تو عام انسانوں کا انصاف پر کب تک یقین رہے گا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے if gold rusts what shall iron do؟ اگر سونے کو زنگ لگ جائے تو لوہے کی کیا مجال ہے؟ وہی تاج ہے، وہی تخت ہے، وہی زہر ہے، وہی جام ہے، یہ وہی خدا کی زمین ہے، یہ وہی بتوں کا نظام ہے۔ بڑے شوق سے میرا گھر جلا، کوئی آنچ تجھ پہ نہ آئے گی، یہ زباں کسی نے خرید لی، یہ قلم کسی کا غلام ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more thought-provoking contents on cinema, history, art and everything in between.